ڈسکور اردو سٹوریز کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ ناظرین گرام، یہ 14 جولائی 1948 کا دن تھا جب اس وقت کے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کی عدالت کے پیش نظر کوئٹہ سے زیارت منتقل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ فقط 60 دن زندہ رہے اور 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بابائے قوم کے یہی آخری 60 دن آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ یہ پر اسرار گتھی جو آج تک حل نہیں ہو سکی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو شدید بیماری کی حالت میں کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا مشورہ آخر کس نے دیا تھا۔ ناظرین کرام، زیارت اپنے صنوبر کے درختوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور کوئٹہ سے 133 کلومیٹر کے فاصلے پر 2449 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ جگہ جناح کی آرام گاہ یا قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی برادر میں تحریر کیا ہے کہ کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا فیصلہ جناح کا ذاتی فیصلہ تھا، کیونکہ ان کی سرکاری اور غیر سرکاری مصروفیات کے باعث کوئٹہ میں بھی ان کو آرام کا بالکل موقع نہیں مل رہا تھا اور مختلف اداروں اور مختلف رہنماؤں کی جانب سے انہیں مسلسل دعوتیں موصول ہو رہی تھیں کہ وہ ان کے اجتماعات میں شرکت کریں اور ان سے خطاب کریں۔ تاہم یہ بات پھر بھی محل نظر ہے کہ جناح کو زیارت کے بارے میں کس نے بتایا تھا اور وہاں منتقل ہونے کا مشورہ آخر کس نے دیا تھا۔ زیارت پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے کسی مستند معالج سے علاج کروانے پر توجہ نہ دی، لیکن انہی دنوں اطلاع ملی کہ مشہور ڈاکٹر ریاض علی شاہ اپنے ایک مریض کو دیکھنے زیارت آئے ہوئے ہیں۔ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی سے کہا کہ ڈاکٹر ریاض شاہ کی زیارت میں موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے تجویز سختی سے مسترد کر دی کہ انہیں کوئی زیادہ سنگین مرض لاحق نہیں ہے اور اگر ان کا معدہ خوراک کو ذرا بہتر طریقے سے ہضم کرنے لگے تو جلد ہی دوبارہ صحت مند ہو جائیں گے۔ بقول فاطمہ جناح، وہ ڈاکٹروں کے ایسے مشورے سے ہمیشہ گریز کرتے تھے کہ کیا کریں، کیا کھائیں، کتنا کھائیں، کب سوئیں اور کتنی دیر آرام کریں، مگر جلد ہی وہ اپنی اس عادت کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ زیارت پہنچنے کے ایک ہفتے کے اندر ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ ان کی صحت خود ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ اب تک ان کا خیال تھا کہ وہ صحت کو اپنی مرضی کے تابع رکھ سکتے ہیں، مگر 21 جولائی 1948 کو جناح کو زیارت پہنچے ہوئے فقط ایک ہفتہ گزرا تھا۔ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب انہیں صحت کے سلسلے میں زیادہ خطرات مول نہیں لینے چاہیے اور یہ کہ اب انہیں واقعی اچھے طبی مشورے اور توجہ کی ضرورت ہے۔ فاطمہ جناح کا کہنا ہے کہ جو ہی انہیں اپنے بھائی کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے ان کے پرائیویٹ سیکرٹری فرخ امین کے ذریعے کابینہ کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی کو پیغام بھجوایا۔ وہ لاہور کے ممتاز فزیشین ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو بذریعہ ہوائی جہاز زیارت پہنچانے کا انتظام کریں۔ ڈاکٹر الہی بخش 23 جولائی 1948 کو کوئٹہ اور پھر وہاں سے بذریعہ کار زیارت پہنچے، لیکن دن بھر سفر کرنے کے باوجود انہیں زیارت پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور جناح سے ان کی ملاقات اگلی صبح ہی ممکن ہو سکی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں نے قائد سے ان کی بیماری کے متعلق استفسار کیا تو ان کا تمام زور صرف اس بات پر تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور یہ کہ ان کا معدہ ٹھیک ہو جائے تو وہ جلد ہی معمول کے مطابق کام کرنے لگیں گے۔ مگر جب ڈاکٹر الہی بخش نے قائد اعظم کا سرسری معائنہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا معدہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کے سینے اور پھیپھڑوں کے بارے میں صورتحال اطمینان بخش نہیں ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مشورے پر اگلے دن کوئٹہ کے سول سرجن ڈاکٹر صدیقی اور کلینیکل پیتھولوجسٹ ڈاکٹر محمود ضروری سامان اور آلات کے ساتھ زیارت پہنچ گئے۔ انہوں نے فوری طور پر جناح کے ٹیسٹ کیے، جن کے نتائج نے ڈاکٹر الہی بخش کے خدشات کی تصدیق کر دی کہ وہ تپ دق کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کے مرض کے حوالے سے سب سے پہلے فاطمہ جناح کو بتایا اور پھر انہیں کی ہدایت پر اپنے مریض یعنی قائد اعظم کو بھی اطلاع کر دی۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے جس انداز میں میری اس تشخیص کو سنا، میں ان سے انتہائی متاثر ہوا۔ چودھری محمد حسین چٹھا نے اپنے ایک انٹرویو میں ضمیر احمد منیر کو بتایا کہ جب ڈاکٹر الہی بخش نے قائد اعظم کو بتایا کہ ان کو تپ دق کا مرض لاحق ہے تو جناح نے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ تو میں 12 برس سے جانتا ہوں
میں نے اپنے مرض کو اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کرنے لگے۔ برصغیر کی جدوجہد آزادی کے موضوع پر لکھی گئی مشہور کتاب فریڈم ایٹ میڈ نائٹ کے مصنف نے بالکل درست کہا ہے کہ اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی میں سے کسی کو بھی اس غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا جو ممبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر JAL پٹیل کے دفاتر کی تجوری میں انتہائی حفاظت سے رکھا ہوا تھا، تو شاید ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا اور آج ایشیا کی تاریخ کا دھارا کسی اور سمت میں بہہ رہا ہوتا۔ یہ وہ راز تھا جس سے برطانوی سیکرٹ سروس بھی آشنا نہ تھی۔ یہ راز جناح کے پھیپھڑوں کے ایکس رے کی ایک فلم تھی جس میں بانی پاکستان کے پھیپھڑوں پر ٹیبل ٹینس کی بال کے برابر دو بڑے بڑے دھبے نظر آ رہے تھے اور دھبوں کے گرد ایک بالا سا تھا جس میں یہ واضح ہو جاتا تھا کہ تپ دق کا مرض قائد اعظم کے پھیپھڑوں پر کس قدر حملہ آور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر پٹیل نے جناح کی درخواست پر اس ایکس رے کے بارے میں کبھی کسی کو نہ بتایا، تاہم انہوں نے جناح کو علاج اور صحت یابی کے لیے یہ مشورہ ضرور دیا کہ ان کا علاج صرف اور صرف آرام میں ہی ممکن ہے، مگر بانی پاکستان کے پاس آرام کا وقت کہاں تھا؟ ان کے پاس وقت کم تھا اور کام بہت زیادہ تھا۔ وہ باقاعدہ علاج کا اہتمام کبھی نہ کر سکے۔ وہ اتنی زیادہ طاقتور ہمت کے مالک تھے کہ انہوں نے اس مرض کے بارے میں اپنی عزیز ترین بہن کو بھی آگاہ نہ کیا، حتیٰ کہ انہوں نے ڈاکٹر الہی بخش کو بھی اپنے اس راز سے اسی وقت آگاہ کیا جب وہ یہی تشخیص کر چکے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن نے خاصے طویل عرصے کے بعد فریڈم ایٹ میڈ نائٹ کے مصنف کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ساری طاقت جناح کے ہاتھ میں تھی۔ اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ قائد اعظم بہت ہی کم عرصے میں فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو کبھی بھی تقسیم نہ ہونے دیتا۔ یہ وہ واحد صورت تھی کہ ہندوستان متحد کی صورت میں برقرار رہتا۔ راستے کا پتھر صرف مسٹر جناح تھے، دوسرے رہنما اس قدر بے لوث نہیں تھے، اور مجھے یقین ہے کہ کانگریس ان لوگوں کے ساتھ کسی مفاہمت پر پہنچ جاتی اور پاکستان تا قیامت وجود میں نہ آتا۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ جب مرض کی تشخیص ہو گئی تو میں نے خوراک اور علاج میں مناسب رد و بدل کی، اور دوسری جانب لاہور سے ڈاکٹر ریاض علی شاہ، ڈاکٹر SS سالم اور ڈاکٹر غلام محمد کو ٹیلی گرام دیا کہ وہ ضروری ساز و سامان اور سفری ایکس ریز کے آلات لے کر فوراً زیارت پہنچے۔ 30 جولائی 1948 کو خدا کر کے جناح کا علاج باقاعدگی سے شروع ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے، لیکن اس دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس پر اب تک خاموشی کے پر اسرار پردے پڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اس سے بھی واقف ہیں ان کا یہی اصرار ہے کہ اس واقعے کو ابھی بھی راز رہنے دیا جائے۔ یہ واقعہ سب سے پہلے فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی برادر میں قلم بند کیا تھا۔ انہوں نے یہ کتاب جیلانہ کی مدد سے تحریر کی تھی۔ ان کی وفات کے بعد اس کا مسودہ ان کاغذات میں دستیاب ہوا جو اب اسلام آباد میں قومی ادارہ برائے تحفظ دستاویزات میں محفوظ ہے۔ اس مسودے کو 1987 میں قائد اعظم اکیڈمی کراچی نے کتابی شکل میں شائع کیا تھا، مگر اس کتاب میں سے ان پیراگراف کو حذف کر دیا گیا تھا جو محترمہ فاطمہ جناح نے 30 جولائی 1948 کو پیش آنے والے ایک واقعے کے حوالے سے تحریر کیے تھے۔ محترمہ نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ جولائی کے آخر میں ایک روز وزیر اعظم لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی بغیر کسی اطلاع کے اچانک زیارت پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ جناح کے مرض کے بارے میں ان کی تشخیص کیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو فاطمہ جناح نے بلایا ہے اور وہ اپنے مریض کے بارے میں صرف انہی کو بتا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اصرار کیا کہ وہ بطور وزیر اعظم گورنر جنرل کی صحت کے بارے میں فکر مند ہیں، لیکن تب بھی ڈاکٹر الہی بخش کا جواب یہی رہا کہ وہ اپنی مریض کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے۔ فاطمہ جناح آگے لکھتی ہیں کہ میں اس وقت بائک کے پاس بیٹھی تھی کہ جب مجھے بتایا گیا کہ وزیر اعظم اور کابینہ کے سیکرٹری جنرل ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کی اطلاع بھائی کو دی تو وہ مسکرائے اور بولے، فاطمہ تم جانتی ہو وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور یہ کہ میں اب کتنے دن زندہ رہوں گا۔ چند منٹ بعد انہوں نے اپنی بہن سے کہا، نیچے جاؤ، وزیر اعظم سے کہو میں ان سے بھی ملوں گا۔ فاطمہ جناح نے بھائی سے گزارش کی کہ بہت دیر ہو چکی ہے، آپ ان سے اگلی صبح مل لیجیے گا، مگر جناح نے حکم دیا کہ انہیں ابھی آنے دو، وہ خود آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔
وہ لکھتی ہیں کہ دونوں کی ملاقات آدھے گھنٹے تک جاری رہی۔ جو ہی لیاقت علی خان نیچے واپس آئے تو میں اوپر اپنے بھائی کے پاس گئی۔ وہ بری طرح تھکے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پھلوں کا جوس مانگا اور چودھری محمد علی کو بلوا لیا، جو 15 منٹ تک اندر ان کے پاس رہے۔ پھر جب وہ دوبارہ تنہا ہوئے، میں دوبارہ ان کے پاس گئی۔ میں نے پوچھا کیا وہ جوس، کافی یا کچھ لینا پسند کریں گے، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ اتنے میں رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ بھائی نے مجھ سے کہا کہ بہتر ہے تم نیچے چلی جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ نہیں، انہوں نے زور دے کر کہا، میں آپ ہی کے پاس بیٹھوں گی اور یہیں پر کھانا کھا لوں گی۔ بھائی نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، وہ یہاں ہمارے مہمان ہیں، جاؤ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس کے بعد فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ کھانے کی میز پر میں نے وزیر اعظم کو بہت ہی خوشگوار موڈ میں پایا۔ وہ لطیفے سنا رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ میں بھائی کی صحت سے متعلق خوف سے کانپ رہی تھی، جو کہ اوپر کی منزل پر عدالت کے بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ کھانے کے دوران چودھری محمد علی چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے میں اوپر چلی گئی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو بھائی مجھ کو دیکھ کر مسکرائے اور بولے، فاطمہ تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی بڑی کوشش کی جو میری آنکھوں میں امڑ آئے تھے۔ 17 اکتوبر 1979 کو پاکستان ٹائمز لاہور میں شریف الدین پیرزادہ کا ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان تھا دی لاسٹ ڈیز آف قائد اعظم۔ انہوں نے اس مضمون میں ممتاز ماہر قانون ایم اے رحمان کے ایک خط کا حوالہ دیا۔ اس خط میں ایم اے رحمان نے لکھا تھا کہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے بیٹے ہمایوں خان نے بھی انہیں اس واقعے کے بارے میں بتایا تھا۔ اس روایت کے مطابق قائد اعظم پر دوا کا اثر بڑا موافق ہو رہا تھا اور وہ بتدریج صحت یاب ہو رہے تھے۔ ایک روز لیاقت علی خان قائد اعظم سے ملنے زیارت آئے۔ وہ ان کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ رہے۔ اسی دوران دوا کھلانے کا وقت آ گیا، لیکن میرے والد اندر جا کر قائد اعظم کو دوا نہیں دے سکتے تھے کیونکہ اندر جو ملاقات ہو رہی تھی وہ بے حد خفیہ تھی۔ چنانچہ وہ باہر انتظار کرتے رہے تاکہ ملاقات ختم ہوتے ہی وہ قائد اعظم کو دوا کھلا سکیں۔ جب لیاقت علی خان کمرے سے باہر نکلے تو میرے والد فوراً کمرے میں داخل ہوئے اور قائد اعظم کو دوا کھلانا چاہی۔ انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم پر سخت اضطرابی افسردگی طاری ہے اور انہوں نے دوا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے بعد والد صاحب کی بھرپور کوشش اور اصرار کے باوجود قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمایوں خان نے مزید بتایا کہ قائد اعظم کے انتقال کے فوراً بعد لیاقت علی خان نے فوراً میرے والد کی طرف بلاوا بھیجا۔ لیاقت علی خان نے میرے والد سے پوچھا کہ اس روز جب میں کمرے سے باہر نکل آیا اور آپ اندر گئے تو قائد اعظم نے آپ سے کیا بات کی تھی؟ میرے والد نے لیاقت علی خان کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ آپ دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو کے بارے میں قائد اعظم نے مجھ سے قطعاً کوئی بات نہیں کی تھی، سوائے اس کے کہ اس کے بعد قائد اعظم نے دوا کھانا بند کر دی تھی۔ لیکن میرے والد کے اس جواب سے لیاقت علی خان کو تسلی نہ ہوئی۔ لیاقت علی خان کافی دیر تک میرے والد کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب ان کی ملاقات ختم ہوئی اور میرے والد صاحب کمرے سے نکلنے لگے تو لیاقت علی خان نے فوراً میرے والد کو واپس بلایا اور انہیں کہا کہ انہوں نے اگر کسی اور ذریعے سے اس ملاقات کے بارے میں سنا تو انہیں یعنی میرے والد کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے بیٹے ہمایوں خان کی بیان کردہ روایت ہے جو ہم تک شریف الدین پیرزادہ کے توسط سے پہنچی ہے۔ اس کی صحت پر بحث کی گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ خود ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے اپنی کتاب قائد اعظم کے آخری ایام میں اس سے مختلف بیان دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نیچے اترا تو وزیر اعظم سے ڈرائنگ روم میں میری ملاقات ہوئی۔ وہ اسی روز مسٹر جناح کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے بڑی بےتابی سے قائد اعظم کی خیریت دریافت کی اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ مریض کو اپنے ڈاکٹر پر پورا اعتماد ہے اور انشاءاللہ اس کا ان کی صحت پر کافی اچھا اثر پڑے گا۔ انہوں نے بہت تاکید کی کہ قائد اعظم کی اس طویل بیماری کی جڑ کا ضرور کھوج لگایا جائے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ قائد اعظم کی حالت تشویشناک ہونے کے باوجود وہ پر امید ہے کہ اگر جناح یہ جدید دوائیں کھا لیں جو کراچی سے منگوائی جا رہی ہیں تو امید ہے وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ بڑی امید افزا بات یہ ہے کہ مریض کے اندر کافی قوت مدافعت ہے۔
وزیر اعظم اپنے رہنما اور پرانے رفیق کی عدالت سے بہت افسردہ تھے۔ ان کی دل سوزی میں بہت متاثر ہوا۔ اب حقیقت کیا ہے؟ اس کا علم تو صرف انہی 5-6 شخصیات کو تھا جو اس وقت موقع پر موجود تھے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے اب کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ واقعے پر بھی 75 سال کی گرد جم چکی ہے اور اب ایسا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا جو قوم کو اس واقعے کی اصلیت سے آگاہ کر سکے۔ یہ ویڈیو ابھی جاری ہے۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ آپ آنے والی ویڈیو میں دیکھ پائیں گے۔ تب تک اپنا اور گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔